آج ہم پابند نظم پڑھ رہے تھے۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جو اس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے۔ بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظمیں بھی کہی ہے۔ اردو شاعری کا بڑا حصہ پابند نظموں پر مشتمل ہے۔ ابتدا سے لے کر تا حال تک تقریباً تمام شاعروں نے پابند نظم نگاری کی ہے، اور آج بھی آزاد اور معرہ نظموں کے باوجود پابند نظم نگاری ہی زیادہ ہے۔ جیسے جوش ملیح آبادی کی ایک نظم ہے، پابند نظم ہے بدلی کا چاند، جو مشہور ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے پابند نظم کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پابند نظم میں کہا گیا ردیف ہے، قافیہ ہے اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس میں اس چیز کی پابندی ہے صرف کہ وہ اس میں ردیف ہونا چاہیے، قافیہ ہونا چاہیے، یہ اور بحر جو ہے وہ مقررہ اوزان کی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں جو پابندی نہیں ہے وہ موضوعات کی نہیں ہے، مطلب کتنی بھی موضوعات کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اور نہ اس میں اشعار کی تعداد پہ کوئی پابندی ہے۔ پابندی صرف قافیہ، ردیف اور مقررہ جو بحر ہوتی ہے، جتنی اوزان کی، چاہے وہ 20 ہو، 24 ہو، 28 ہو، فعولن 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 یا مفاعلن مفاعلن مفاعلن، اس طریقے سے تو جو بحر مقررہ جو رہے گی وہی چیز میں لکھی جاتی ہے، یعنی اتنی ہی پابندی ہوتی ہے، باقی تمام چیز کی اس میں آزادی ہوتی ہے۔ بعد میں آزاد نظم، معرہ نظمیں بھی آئی ہے، لیکن جتنی زیادہ تعداد میں ہمیں پابند نظم ملتی ہے اتنی زیادہ مشہور وغیرہ نظمیں، آزاد نظمیں اور معرہ نظمیں نہیں ہیں۔ چلیے ہم پابند نظم کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے پابند نظم میں کی نہیں، جیسا میں نے ابھی کہا جوش ملیح آبادی کی نظم بدلی کا چاند کا کچھ ہم یہاں پر مثال لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کے نشان لہرانے لگے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کے نشان لہرانے لگے۔ مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ وہ ساولے پن پر میدان کے ہلکی سی صباحت دوڑ چلی۔ تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جبھی چھلکانے لگا۔ لو ڈوب گیا پھر بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے۔ تو پھر وہ گھٹائے چاک ہوئی، ظلمت کا قدم تھرانے لگا۔ بادل میں چھپا تو کھول دیے بادل میں دریچے ہیرے کے۔ گردوں پر جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا۔ سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا۔ سنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں غوطے کھانے لگا۔ غرفوں سے جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئی۔ حلقوں میں جو دوڑا بادل کے کوہسار کا سر چکرانے لگا۔ غرفوں سے جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئی، حلقوں میں جو دوڑا بادل کے کوہسار کا سر چکرانے لگا۔ پردہ جو اٹھایا بادل کا، دریا پہ تبسم دوڑ گیا۔ چلمن جو گرائی بدلی کی، میدان کا دل گھبرانے لگا۔ ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا۔ الجھا تو سیاہی دوڑا دی، سلجھا تو ضیا برسانے لگا۔ کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے، کیا آزادی ہے۔ انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ دیکھیے یہ ہے پابند نظم، یعنی اس میں قافیہ اور ردیف کی جیسی پابندی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ مقررہ بحر جو ہے، جو اوزان ہے اس کے مقررہ، اسی مقررہ اوزان میں ہی نظم کہی گئی ہے۔ پابند نظم میں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اب پابند نظم کی بات ہی اگر کی جائے، اس کے اور دوسرے اصناف ہے، جیسا ربائی۔ ربائی کی بات کی جائے تو اس میں شاعری میں ایک صنف ہے ربائی،
جو ربا سے بنا ہے. شاعری میں کی اصطلاح میں رباعی ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہو اور ان 4 مصروں میں فکر و خیال کے لحاظ سے ایک مکمل مضمون ادا کیا جائے. رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ ہوتا ہے اور تیسرا مصرع بے خافیہ. رباعی کا چوتھا مصرع اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کو پہلے 3 مصروں کا نچوڑ کہیے. شاعر رباعی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ دراصل اختصار کے ساتھ چوتھے مصرے میں کہہ دیتا ہے. اس میں ہر طرح کے لیکن زیادہ تر اخلاقی اور مذہبی مضامین نظم کیے جاتے ہیں. رباعی کو 2 بیتی یا ترانہ بھی کہتے ہیں. انیس، دبیر، حالی، اکبر، امجد، جوش، ملی آبادی، یگانہ چنگیزی اور فراق کے رباعیات زیادہ مشہور ہیں. ہم یہاں میر انیس اور امجد حیدرآبادی کی کچھ رباعی، یہاں ایک رباعی کا ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیے میر انیس کی ایک رباعی ہے، بہت مشہور ہے کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے. گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے. ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، بو تیری ہے. یہ میر انیس کی رباعی ہے جس میں مذہبی مضامین کا ذکر یہاں پر آیا ہے. اس کے علاوہ اگر امجد حیدرآبادی کی بات دیکھیں رباعی، تو اس میں بھی اخلاقی درس ملتا ہے. کہتے ہیں کہ کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے. کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس، تنکا بھی تھوڑی سی ہوا سے اڑ جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر بہت بڑے اتنے اخلاقی درس ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ظرف والا ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، جو ایک کہیں گے خاندانی جس کی اس میں چیزیں ہوتی ہے، وہ کوئی چیز آنے پر بھی اپنا رویہ یا اپنا جو چہرہ ہے وہ نہیں بدلتا ہے. اس کا رویہ، اس کے اخلاق، اس کے کردار وہی ہوتے ہیں جو وہ پہلا تھا. لیکن اگر کئی نئے دولتیے جو ہوتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو جو پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طریقے کے حرکات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے مانند حباب ابھر کے اتراتے ہیں. مطلب اور زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ، یا ہم اتنے بڑے ہوئے، یا ایسے بڑے پوسٹ پر ہے، یا بڑے عہدے پر ہے، ایسے بہت ساری باتیں. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ اخلاقی درس یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس رباعی میں اس طریقے کے اخلاقی درس بھی ملتا ہے. تو یہ ہے رباعی. تو آج ہم نے اس میں نظم اور رباعی کے تعلق سے مطالعہ کیا ہے.